دنیا میں جتنے ممالک ہیں یہ اس میں ایک واحد ادارہ ہے جس کا مقصد صرف سیاستدانوں کا احتساب کرنا ہے، اور آج 25واں سال ہے اس ادارے کا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیاستدانوں کو اس ادارے نے کنوکٹ کیا ہے، کتنوں کو پکڑا ہے کسی کرپشن کے الزام میں اور عدالت سے سزا ہوئی ہے۔ آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا۔ تو نیب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کے تمام سیاستدان جو ہیں وہ بڑے نیک اور پارسال لوگ ہیں، کوئی کرپشن نہیں ہے سیاست کے اندر۔ لیکن ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی زندگیاں مفلوج ہیں، اور یہ کیس جو ہے کیس پہ کیس بنتا ہے، سالہ سال چلتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو یہ جو وقت کا ضیاع ہے، جو لوگوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے ادارہ، اس کا کون جواب دے؟ ہمارا سپریم کورٹ ہر معاملے کو سو موٹو نوٹس لیتا ہے۔ بارہا سپریم کورٹ نے ججمنٹس دیے ہیں، کامنٹس دیے ہیں کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ دوسرے قوانین کو تو رد کرتا ہے، لیکن اس قانون کو رد نہیں کرتا۔ جس قانون نے ملک کو مفلوج کر دیا، لاکھوں لوگوں کی زندگی تباہ کر دی، اس کا ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم پہ کیس آپ نے بنائے ہیں، کیسوں کو چلائیں۔ دنیا کا ملک بتائیں جہاں کیس 4 سال چلتے ہوں۔ جو مجھ پہ پہلا نیب کا کیس بنا تھا سن 2000 میں، وہ 9 سال چلتا رہا۔ اس کو تو ابھی صرف یہ 4تھا سال جاری ہے، 5 باقی ہیں، 5 ابھی باقی ہے۔ تو یہ کس قسم کا احتساب ہے، کون سی یہ انصاف ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ وہ جسٹس صاحب جو کیس بناتے تھے، بڑی دھوئے دار تقریریں کرتے تھے، رپورٹیں جاری کرتے تھے، جسٹس جاوید اقبال صاحب، وہ گھر بیٹھے ہیں، وہ اپنے مزے میں ہیں، کیس وہیں پر ہیں۔ کئی جج ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں جن کا علم پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا کیس جس میں بن گیا وہ بہت بڑا مجرم ہے، حالانکہ حقیقت یہ کہ ملزم بھی نہیں ہوتا، جھوٹے مقدمے بنا کر عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، حتیٰ کی جاتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ یہ اس ادارے کا کام ہے۔ تو میری صرف گزارش بارہا پچھلے 4 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ادارے کو ختم نہیں کریں گے تو آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو نے مارا ہے کہ نواز شریف صاحب کا رابطہ زرداری صاحب سے ہوا ہے، کوئی آئندہ دنوں میں کوئی نئی پیش رفت ہونے والی ہے سیاست میں، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، اگر یہ آپ بتا دیں قوم کو؟ دیکھیں، میں قوم کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ ملاقاتیں سیاستدانوں کی ہونا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اچھی بات ہوتی ہے، ایک ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے۔ اور آج ملک کے مسائل کا حل بھی یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کی سیاست میں، سیاستدان، عسکری قیادت اور جو ہماری جوڈیشل لیڈرشپ ہے، ان کو بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنا پڑے گا، ورنہ یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ الیکشن عام طور پہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، لیکن جو تفریق، جو انتشار آج ملک میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر آگے کے راستے کا تعین نہیں ہوگا، ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ سر، آپ کو آج نواز صدیقی صاحب نے دعوت دی ایم کیو ایم کی، تو قبول کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کھانے کی دعوت انہوں نے دی ہے۔ سر، آپ کا سیاست سے مستقبل وابستہ ہے یا سیاست سے کنارہ کشی یا 35 سال سے سیاست میں ہوں، سیاست میں رہوں گا۔ تو کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے؟ پارٹی سے الیکشن میں نے پہلے کہا میں اس الیکشن کا ان حالات میں قائل نہیں ہوں۔ جو الیکشن عوام کو کچھ نہ دے، ملک کی تکلیف میں اضافہ کرے، جس میں کوئی آگے کا راستہ نظر نہ آئے۔ آج جو جماعتیں الیکشن لڑیں گی سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، کیا پیغام لے کر عوام کے پاس جائیں گی، ملک کے مسائل کا کون سا حل لے کر جائیں گی، اس کو پہلے اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ سر، آپ نواز شریف صاحب سے اور آصف زرداری صاحب سے سب سے مایوس ہیں، تو کس کو چاہتے ہیں، کون آنا چاہیے؟ میں مایوس نہیں ہوں، میں صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آج ہر جماعت پچھلے 2 سال کے اندر لمبا عرصہ نہ لے اقتدار میں رہ چکی ہے۔ آج ملک کے مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک اتحاد اور اتفاق میں اس کا حل ملے گا، ورنہ الیکشن آپ کو مزید انتشار ہی دے گا۔ اچھا سر، یہ بھی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے پولیٹیکل، تو کیا
की सियासी बसीरत क्या देख रही है? आइंदा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे या फिर उनकी पार्टी इलेक्शन से ही बाहर जा रही है? देखिए, सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं, उनका पैगाम और सपोर्ट अगर अवाम में हो तो वो रहती है। उस हवाले से पीटीआई इक़्तिदार में रही है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी, उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल, एक मुकाम है सियासत के अंदर। अच्छा सर, नवाज शरीफ आपके लीडर भी रहे हैं, वो जब से वापस आए हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर आप? जी, आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। अच्छा, सर, आप नवाज शरीफ पार्टी में भी कहते रहे हैं कि हैं? वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस वो उधर? मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। सर, आप पार्टी ये- में भी रहे हैं, आपको वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ने किया, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुल्क से आए या मैं मुल्क पार्टी आएं? से, मैं 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक इज्जत का रिश्ता है, और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, मुबारकबाद 8 के लिए फरवरी से आपने- जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये फेयर इलेक्शन होंगे? मेरी दुआ है कि फेयर होंगे। फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहां पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमने आज भी सबक हासिल नहीं किया तो आगे भी आपको खराबी ही मिलेगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा क्या समझा जाए कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए हैं या अपनी पार्टी से अलग हो गए हैं? शायद खाकान अब्बासी MQM में नहीं है।